بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حکمت عثمانی۔ عزیز ساتھیوں، کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک بہترین تحفے کے طور پر ایک نسخہ لایا ہوں جو کہ بہت ہی عمدہ ہے۔ جو لوگ زیادہ اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ سستا نسخہ ہے۔ اس نسخے کے فوائد یہ ہیں کہ یہ جس مانند سرخ پھل ہیں یہ اسی طرح انسان کے چہرے کو بھی سرخ بنا دیتے ہیں۔ آپ کے دماغ میں یہ سوال ہوگا کہ یہ پھل کس چیز یا کس درخت کے ہیں؟ یہ پھل برگد کے درخت کے ہیں، جسے بوڑ کا درخت یا بڑ کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ درخت بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ درخت دیکھ لیں، پھر ہم ان کے فوائد پر بات کرتے ہیں۔ ہاں تو دوستو، یہ دیکھیں، یہ ہے برگد کا پیڑ۔ ہم یہ جنگل کی طرف توڑائے ہوئے تھے۔ یہ درخت ہے، یہ بھائی چڑھا ہوا ہے، اس میں جو ہے وہ درخت کا پھل لگتا ہے۔ آپ کو مزید بھی دکھاتے ہیں۔ یہ برگد کے پیڑ ہیں جسے بڑ کا پیڑ بھی کہا جاتا ہے۔ جی، ابھی میں برگد کے پیڑ کے اوپر چڑھ کے آیا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ برگد کا پیڑ ہے، اس کے اوپر وہ میوہ لگتا ہے۔ اس پیڑ کو بڑ کا پیڑ بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میوہ لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ میوہ لگا ہوا ہے۔ مزید یہ دیکھیں، یہ میوے لگے ہوئے ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ بیر کی مانند سرخ رنگ کے برگد کے درخت کے میوے ہیں، جس کے اوپر ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، آپ نے برگد کا درخت اور اس کا یہ پھل دیکھ لیا۔ یہ مکوی باغ پھل مفت میں ہاتھ آتا ہے، لیکن باغ کو طاقت دینے کے لیے مہنگے سے مہنگا پھل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ پھل جس طرح خود سرخ ہے، اسی طرح چہرے کو بھی سرخ بنا دیتا ہے، مادہ تولید کو گاڑھا کرتا ہے، قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے اور سرعت انزال کے لیے بہترین چیز ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو لوگ زیادہ اخراجات برداشت نہیں کرتے کہ مہنگی دوائیاں لینی پڑیں گی، ان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ یہ مادہ تولید کو گاڑھا کرتا ہے۔ جن کے ہاں اولاد کے جراثیم کم ہیں، ان جراثیم کی افزائش کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس پھل کو توڑتے وقت دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک یہ کہ توڑتے وقت یہ زمین پر نہ گرے، اور دوسرا کہ اس کو کوئی لوہے کی چیز ٹچ نہ ہو، یعنی کہ توڑتے وقت یا سکھاتے وقت اسے کوئی بھی لوہے کی چیز کو ٹچ نہیں کرنا ہے۔ یہ وہم نہ سمجھیں، یہ ایک بہترین تحقیق ہے جس کو بتانے میں کچھ وقت لگے گا۔ بہرحال جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے۔ اس کو توڑ کے پھر اچھی طرح سے دھو لیں۔ یہ دیکھیں، ہم نے اسے دھو لیا ہے۔ دھونے کے بعد اسے سائے پر سکھانا ہے۔ ایک چھلی دار کوئی برتن لے لیں، اس طرح میں نے یہ برتن لیا ہے۔ اس برتن کے اوپر کوئی باریک کپڑا ڈال دیں۔ کپڑا ڈال کے پھر اسی برتن کے اندر ڈال دیں ان پھل کو، اسی طرح۔ ابھی اسی پھل کو ایسی جگہ سکھانا ہے جہاں پر مکمل سایہ ہو، اور ایک اور بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ جہاں پر ہوا کی آمد و رفت بھی ہو۔ ہوا کی آمد و رفت ہوگی تو یہ پھل خراب نہیں ہوگا۔ کسی ایسی جگہ پر سکھانا ہے جہاں پر مکمل سایہ بھی ہو اور ہوا کی آمد و رفت بھی ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ پھل خراب نہیں ہوں گے۔
سکھانے کے بعد پھر انہیں کسی پتھر کی لنگری میں یا کسی پتھر کے کھرل میں اسے کوٹ لینا ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی لوہے کی چیز کسی لوہے کی چیز کے اندر نہیں کوٹنا، یا کسی ہاون دستے میں جو لوہے سے بنا ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس کو نہیں کوٹنا۔ کسی پتھر کی لنگری ہو، ماربل کی، یا کسی پتھر کا کھرل ہو تو اس میں کوٹ کر پاؤڈر بنا لیں۔ خشک ہونے کے بعد ان کا وزن کر لیں، جن کا اتنا وزن ہو، جس کا بھی اتنا ان کا وزن ہو، پھر اس کے برابر مصری کوزہ مصری جو ہے وہ برابر ڈال کر صفوف بنا لے۔ بس آپ کا نسخہ تیار ہے۔ اس کو کھانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ 6 ماشا یعنی 1 چمچ 1 ٹیبل اسپون صبح اور 1 چمچ شام دودھ کے ہمراہ کھانا ہے۔ 40 دن بغیر وقفہ دیے آپ یہ نسخہ کھائیں، انشاءاللہ آپ کا چہرہ بالکل سرخ اور لال ہو جائے گا، جسم طاقتور ہو جائے گا، مکمل طور پر کمزوری ختم ہو جائے گی۔ مادہ تولید اور جو شخص فوراً انزال ہو جاتے ہیں، جن کا جلدی انزال ہو جاتا ہے، صورت انزال کی بیماری ہے، ان کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ جریان احتلام کے لیے بھی زبردست چیز ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔